اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ اور البتہ تحقیق آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم جی رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر قالوا انہوں نے کہا کنہوں نے فرشتوں نے کہا سلامن سلامتی ہو قالا فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام تم پر بھی کیا ہو سلامتی ہو فما لبثا نہیں وہ ٹھہرے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً ان جاء بعجل حنید ان جاء یہ کہ لے آئے بعجل حنید بعجل کہتے ہیں بچڑے کو حنیز بھنا ہوا بچڑے کا گوشت بھنا ہوا لے آئے یہ فرشتے تھے اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تعداد کتنی تھی کسی نے کہا 3 تھے کسی نے کہا 7 تھے کسی نے کہا 9 تھے برحال قرآن میں یا حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ کتنے تھے برحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں کون سی شکل میں تھے انسانی شکل میں تھے اس لیے تو وہ جلدی جلدی کیا لے آئے کھانا لے آئے دوسری بات کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے مہمان نواز تھے فوراً جو کچھ بنا ہوا تھا وہ لے کر آ گئے پوچھنا کہ کھائیں گے آپ کھانا یا آپ نے کھانا کھانا ہے نہیں جو کچھ ہے تکلف کے علاوہ آپ لیں حاضر کر دیں اس کی مرضی وہ کھائے یا نہ کھائے فلما پس جب رآ دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو کھانا آگے رکھ دیا اب ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے لا تصل الیہ نہیں پہنچ رہے الیہ اس کھانے کی طرف ناکرہم اجنبیت محسوس کی واوجسا اور خوف محسوس کیا منہم ان سے خیفتن یا اوجسا ڈر گئے منہم ان سے خیفتن خوف کرتے ہوئے یہ جو کھانا نہیں کھا رہے آیا کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے تو بہرحال مفسرین کی کئی ایک رائے تھی کہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا جو جس کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تھا تو مانا یہ تو کوئی ان سے کوئی دشمنی وغیرہ یا یہ چیز تو نہیں ہے تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً انہوں نے ڈر محسوس کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا ہے لیکن یہ کھا کیوں نہیں رہے قالوا وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف اے ابراہیم ڈرو نہیں انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط کی طرف راستہ فلسطین کا پڑتا تھا سیدنا ابراہیم فلسطین میں تھے تو اسی راستے میں یہ آئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینی تھی اور جانا کہاں تھا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ٹھیک ہے جی یہ لوط علیہ السلام کون ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ایک ہی زمانہ ہے وَمْرَأَتُهُ بیوی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قائمۃ کھڑی تھی فضاحکت پس وہ ہنس پڑی انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف تو سیدہ سارہ علیہ السلام جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی وہ کیا ہوئی ہنس پڑی ہنسی کیوں آئی کئی ایک تشریحات ہیں ایک تو یہ کہ جو وہ خوشخبری لے کر آئے
فبشرناها بإسحاق اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی سیدہ سارہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو بیٹا دے گا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل پیدا ہو چکے ہیں کس کے بطن سے؟ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کی نسل سے یعقوب علیہ السلام۔ تو میں بوڑھی ہو گئی، میرا خاوند بوڑھا ہو گیا، اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ ہنس پڑی۔ قالت، اور کہا سیدہ سارہ علیہ السلام نے، یا ویلتا، کہنے لگی میری کم بختی، آلیدو، کیا میں جنم دوں گی، آلیدو، کیا میں پیدا کروں گی، جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں کیا ہوں؟ بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، بال کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو، اور یہ میرا شوہر شیخا، بوڑھا ہے، شیخ نہیں، شیخ اور چیز ہے، وہ شیخ ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک شیخ ہے، شیخ مطلب بزرگ۔ تو میرا خاوند بھی بوڑھا ہے اور میں بھی عجوز۔ ان ھذا لشیء عجیب، اور یہ جو خوشخبری ہے یہ بڑی کیا ہے؟ عجیب ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم میں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کن فیکون۔ اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہے؟ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی، ٹھیک ہے جی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ گھرانہ کس کا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس گھر پر رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ انہو، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی، حمید مجید، حمید تعریف کیا ہوا، مجید بزرگی والا ہے، اللہ تعریف کیا ہوا، اس کی تعریف کی جاتی ہے، مجید وہ بزرگی والا ہے۔ پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا پہلے سلام، ٹھیک ہے جی، پہلے سلام کرنا چاہیے پھر کلام کرنا چاہیے۔ قال سلام، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو وہ نہیں ٹھہرے، نہیں رکے، بس سلام کا جواب دینے ہی کے بعد کیا کی؟ ضیافت کی، ان کی مہمان نوازی کی، اور بنا ہوا بچڑا وہ لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، اب بنا ہوا بچڑا یا وہ کھانا رکھا ہوا ہے لیکن ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نَكِرَهُمْ، تو اجنبیت محسوس کی، فأوجس منهم خیفہ، اور دل ہی دل میں کیا؟ خوف محسوس کیا، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ قالوا، کہا ان فرشتوں نے، لا تخف اے ابراہیم، تو ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، ان کی تباہی اور بربادی کرنی ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، اور پردے کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، اور خوشخبری دی ہم نے اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق میں سے سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ قالت، کہا سیدہ سارہ علیہ السلام نے، یا ویلتا، اے میری کم بختی، آلیدو، کیا میں جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں کیا ہوں؟
बुढ़िया हूँ, बहादा बाली शेखा, और मेरा खामद भी क्या है, बूढ़ा है। इन हादा लशैउन अजीब, ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात है। कालू, कहा उन फरिश्तों ने, अताजबीन मिन अमरिल्लाह, क्या तू ताज्जुब करती है अल्लाह के हुक्म में। कुन फयकून का वो मालिक है, जो चाहे वो कर गुजरता है। फ़ाअलुल लिमा युरीद है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत और बरकतें हूँ, अलैकुम, तुम पर, अहलल बैत, इस घराने वाले, अहलल बैत। ठीक है जी। इन्नहु हमीदुम मजीद, वो अल्लाह तबारक व तआला तारीफ़ किया हुआ और बुजुर्गी वाला है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।